قال وعليك السلام يا بنتي يا بنتي قد أنت رغبهم أن ترك سائر فلما تمنى جمعية ترك سائر أبي رسول الله بطرف الكسائر ما بينزلون إلى السماء فقال سلام علينا إنهم أهل بيت محمود خاصة وقامة لهم لم قدموا دمي يولمني ويولمهم ويهلم من يهلم لحرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عداهم وحب لمن حبهم إنهم مني وأنا منهم فجر صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليهم أذهب الريس وتحفيرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماوية ولا أرض مخفية ولا كونا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء خمسة الذين هم ترك سائر. قال من جبرائيل ويعد من ترك سائر. قال عز وجل هم أهل بيت النبوة ماد الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقال جبرائيل يا رب أتانا يكون أمرهم تحت سائر أكون أمرهم تحت. فقال الله نعم قد لك قبض جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله أتانا يكون أمرهم تحت سائر. بالتحية والإكرام يقول الجلالي إني ما خلقت ممنية ولا أرض مضيئة ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم محبتكم قد أنا لي الحلم قال لي يا رسول الله.
ہمیشہ ٹھنڈک سوتے جو ہیں یہاں پر زہرا کے ہیں یہ پیارے اے چاند مارے گئے یہیں پر بے دردیوں ستم کے زینب کے دونوں پیارے مسلم کے دونوں بیٹے اور پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے اے چاند کربلا کے بازو کٹے یہیں پر عباس با وفا کے اذن وغا نہ پایا پانی بھی لا نہ پائے اے چاند گردن چھدی پسر کی بازو چھدا پدر کا دونوں تڑپ تڑپ کر پیاسے جہاں سے گزرے اس بن میں ایک باجی بابا کو ڈھونڈتی تھی بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سر بری لاشیں اے چاند پہنچا ہے کربلا میں ناچیز سبت جعفر اے کاش کے مقدر
کو یہ دن دکھائے اے چاند کربلا کے سیدہ سارا فاطمہ زہرا اسلام اللہ زہرا حضور حیدری صلوات رو رہی ہے سوچ کر رو رہی ہے سوچ کر مجھ بنی یہ آج بھی اصغر بشیر جیسی قبر ہے عباس کی اصغر بشیر جیسی قبر ہے عباس کی اور رشک کرتی تھی میں آنکھ سے حیدر کرار پر ارے پاؤں خط دیتے تھے اس کے بیٹھ کر راہوار پر ہائے میرے شیر کی ہے ہائے میرے شیر کی کیسی حالت ہو گئی اصغر بشیر جیسی قبر ہے عباس کی اور مر کے بھی اس نے نبھایا اس نے جو وعدہ کیا ارے اپنے بیٹے کی وفا پر فخر ہے مجھ کو بڑا اب نہیں اصغر کی ماں سے اب نہیں اصغر کی ماں سے کچھ مجھے شرمندگی اصغر بشیر جیسی قبر ہے عباس کی اور باپ کے بدلے مسلمانوں نے بیٹے سے لیے ارے سر جدا ہے تن جدا بازو جدا ہے شیر کے آپ کی تصویر ٹکڑے آپ کی تصویر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی علی اصغر بشیر جیسی قبر ہے عباس کی اور کون لڑ سکتا تھا اسے جس میں تھا اتنا جگر ارے سنتی ہوں 9 لاکھ نے مارا ہے اس کو گھیر کر لاش بھی اس کی سلامت
لاش بھی اس کی سلامت دشت میں رہنے نہ دی اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی اور کیا قد و قامت تھی اس کی یہ اسے معلوم تھا ایک گھٹڑی میں سمٹ کر کیسے قاسم آ گیا ام فروا جانتی ہیں ام فروا جانتی ہے کیا ہے میری بے کسی اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی اور کب سماتا تھا میری چاہ در میں تو اے میرے لال ارے کر دیا ہے ظالموں نے یہ تیرے لاشے کا حال ہے میرے سر کی ردا بھی ہے میرے سر کی ردا بھی تیری تربت سے بڑی اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی اور رو کے کرتی ہے سلام کو تکلم کربلا فاطمہ زہرا سے ماں بیٹے نے کی ایسے وفا مادر عباس کی ہے مادر عباس کی تربت بھی ہے ٹوٹی ہوئی اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی رو رہی ہے سوچ کر یہ رو رہی ہے سوچ کر یہ ام البنی یہ آج بھی اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی اللهم صل على محمد وعلى محمد ماشاءاللہ اس کا کلام ہے بے کسی کا شے کی چرچا رہ گیا مجرئی مہمان پیاسا رہ گیا بے کسی کا شے کی چرچا رہ گیا سب ہوئے سیراب تجھ سے فرات او سب ہوئے سیراب تجھ سے فرات کاف
یسرب کا پیاسا رہ گیا قافلہ یسرب کا پیاسا رہ گیا ظہر تک سب فوج پہنچی خلد میں او ظہر تک سب فوج پہنچی خلد میں صاحب لشکر اکیلا رہ گیا صاحب لشکر اکیلا رہ گیا اس قدر تھا خشک حضرت کا گلا او اس قدر تھا خشک حضرت کا گلا خنجر قاتل بھی پیاسا رہ گیا خنجر قاتل بھی پیاسا رہ گیا ڈگمگا کر جب گرے گھوڑے سے شاہ او ڈگمگا کر جب گرے گھوڑے سے شاہ کانپ کر عرش معلا رہ گیا کانپ کر عرش معلا رہ گیا کہتی تھی معصوم اصغر قبر میں او کہتی تھی معصوم اصغر قبر میں ہائے خالی ان کا جھولا رہ گیا ہائے خالی ان کا جھولا رہ گیا زخم کھاتے ہی جو اکبر گر پڑے او زخم کھاتے ہی جو اکبر گر پڑے چھت کی برچھی میں کلیجہ رہ گیا چھت کے برچھی میں کلیجہ رہ گیا جب ہوئی بے پردہ اولاد رسول او جب ہوئی بے پردہ اولاد رسول پھر جہاں میں کس کا پردہ رہ گیا پھر جہاں میں کس کا پردہ رہ گیا بے کسی کا شے کی چرچا رہ گیا مسکینہ سیدہ زینب پر دورہ ہے جی صلوات اللہم صلی علی محمد
کے دن آئے غازیوں شیعوں ماتم کے دن آئے بے کسی شاہدو عالم کے دن آئے آئی قیامت کے محرم کے دن آئے آئی قیامت کے محرم کے دن آئے جن و بشر مہوئے آہو بکا فاطمہ بیتاب ہے پیاروں کی عزا میں فاطمہ بیتاب ہے پیاروں کی عزا میں غم سے گھر آباد ہوئے اہل عزا کے سمت یہ جلوے ہیں شہے ہر تو سرا کے قربان عطائے پیسرے شیر خدا کے جیسے چلے آتے ہیں گھر پر غربا کے عشقوں سے نہ کیوں تر ہو گریبان ہمارا زہرا کا جگر بند ہے مہمان ہمارا زہرا کا جگر بند ہے مہمان ہمارا گانا ہوا یوں کسی دلگیر کا ماتم کا کبھی غم کبھی بے شیر کا ماتم قاسم کا علم بازوئے شبیر کا ماتم ماتم کبھی زنجیر کا ماتم مصروف عزا قلب بھی ہے روح بھی تن بھی روتے ہیں اسے رو نہ سکے جس کو بہن بھی روتے ہیں اسے رو نہ سکے جس کو بہن بھی نوحہ ہو اسے جس کو لئی انہوں نے ستایا جس کا دم ذبح بھی پانی نہیں پایا جس نے دم ذبح بھی پانی نہیں پایا وہ جس کی جبی پر نہ مصائب میں بلایا وہ جس نے جوان لال کے لاشے کو اٹھایا شیر بطول عذرا سے جو بلا تھا سجدے میں تہے تیغ جفا جس کا گلا سجدے میں تہے تیغ جفا جس کا گلا تھا جس کی بہان دیکھ کے دیوڑی سے یہ منظر سے نکل آئی تھی ایک بار تڑپ کر آتی تھی سر پیٹ کے وہ بے کس و مستر آؤ کہاں ہو میرے قاسم میرے انور آؤ کہاں ہو میرے قاسم میرے انور پاس میری ماں کی کمائی کو بچا لو محمد میرے بھائی کو بچا لو محمد میرے
نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کی خدمت میں اظہار تشکر پیش کرتا ہوں حسن عباس کے اہل خانہ کی جانب سے، اور وہ تمام حضرات جس نے دام قدم سفن اس مجلس کو برپا کرنے میں اپنا حصہ ڈالا ہے، ان کی جانب سے آپ کے لیے بے انتہا ہزار تشکر۔ مجھے ابھی بھی حسن عباس نے کہا کہ مولانا کو بلانے سے پہلے ایک دو اشعار پڑھ دیے جائیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ مجلس مخصوص ہے جناب سکینہ اور غازی عباس علمدار سے، تو میں نے کچھ سوچا ہوا تو نہیں تھا، لیکن یہ کہ بہرحال ایک مطلع اور ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ کلام تو شاید کچھ حضرات سن ہی چکے ہوں۔ امام جعفر صادق کا قول میں نے بصورت مطلع امام جعفر صادق کا قول کہ ہمارے لیے ہماری بیٹی سکینہ کا تذکرہ ایسے ہے جیسے تلاوت قرآن پاک۔ بس اس قول کو میں نے مطلع کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنی ہے اور مولانا کو دعوت خطاب دینا ہے۔ تذکرہ تیرا تلاوت ہے سکینہ بی بی، تذکرہ تیرا تلاوت ہے سکینہ بی بی، تو اماموں کی عبادت ہے سکینہ بی بی، تو اماموں کی عبادت ہے سکینہ بی بی، اور جس کے ملنے پہ کرے شکر کے سجدے شبیر، جس کے ملنے پہ کرے شکر کے سجدے شبیر، تو وہ اللہ کی نعمت ہے سکینہ بی بی، تو وہ اللہ کی نعمت ہے سکینہ بی بی۔ اس گزارش کے ساتھ کہ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا صلوات پڑھ کے تھوڑا آپ لوگ آگے تشریف لے آئیں گے، تو جو حضرات اب آ رہے ہیں یا سیڑھیوں پہ تشریف فرما ہے وہ ان کو اندر آنے میں آسانی ہوگی، اور میں بالکل وقت نہ لیتے ہوئے دعوت سفر دوں گا اپنے مولانا علی عباس رضوی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اس مجلس سے امام حسین سے خطاب کریں بر محمد و آل محمد صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات۔ آج جب 5 منٹ کی گل کرتے ہیں مومنو، اگر یہ ازاداری شروع ہو رہی ہے نا، پہلے سامنے لوگوں نے نہیں پتا لوڑ دینا حق کی گل کرنی ہے۔ ازاداری آپ کو بازی شروع کرا چاہیے، جی حق کی گل ہے۔ نماز علی حسن نے بیٹا علی موضوع ہے اذان دے دیتا اور سر بٹ سانو حق کی گل کریں۔ کلو مومن پاسے فاتحہ۔ رونا پہ خرچی تھے نو بڑے بھائی ازاداری تھے آغا علی موسوی نے آغا اور محمد و آل محمد علیہ السلام بلند تر صلوات۔ پتہ کی رتی امام حسین شہر سے کربلا بلند تر صلوات۔ نعرہ صلوات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم ووسعهم وطهرهم تطهيرا. Gather here for this specific Majlis in Karbala at this moment in time. Flag is changing. One flag has been taken down and the other flag's being raised. Flags that survive symbolize victory. People who lose, their flags are never raised. In any battle, when a flag is raised, it means that that person's won. 1400 years later, nobody even knows how Yazid's flag looks like. But the whole world knows how Hussein's flag looks like. Today, from the United States all the way to Australia, to New Zealand, flags are going to be raised. In every country of the world, flags are going to be raised. This symbolizes one reality, and that is this Yazid thought that by taking Imam Hussein to Karbala, surrounding him and wiping him out, he thought there was going to be no name left of Sayyid al-Shuhada, no name left of Amir al-Mu'mineen. Today the raising of the flag of Abbas symbolizes that Hussein won and Yazid lost. So if you are here today, it's important that you continue to come on these occasions when the flag is raised. Because when this flag is raised, it tells me and you something. It means that the dua of Fatima was strong. The dua today exists, and you are the byproduct of this dua. When you look towards Karbala, what do you see? You see that millions of people are going. From all over the world, they're moving towards Imam Hussein. The first place they come is that port which is known as Bab al-Hussein. In the same way Rasulullah has a Bab, Amir al-Mu'mineen, Imam Hussein has a Bab, Abbas. No one can truly understand Imam Hussein or gain faith from Imam Hussein until they don't come and knock on the door of Abbas. So the entire world first knocks on the door of Abbas before they go to Imam Hussein. Which Abbas? You look at the age difference between Imam Hussein and Abbas. The age difference is like a father and son. One is 57. The other one is 37. The age difference, almost like a father and a son. And Amir al-Mu'mineen, they say for at least 10 years, after every prayer, pray for one thing. Ali, who's himself Bab al-Hawaj, you find that anyone, when Allah wants to increase their maqam, test them. Maybe one test, two tests. If you want to become Ibrahim, maybe 3 tests. You look at Ali ibn Abi Talib, test upon test. For 10 years, Amir al-Mu'mineen prayed. And the only thing he prayed for was one thing. Allah, give me a son who will be my representative in Karbala. From all of his sons, he wanted one son. 10 years later, they say Baneen gave birth. And as this baby comes into the world, Amir al-Mu'mineen felt happiness, as you would do pride. The story is in front of you. I don't want to go into it. On the 8th of Muharram, 7th of Muharram, you'll hear this. But they say the first time you found that Ahlul Bayt cried was when Abbas was born. For one reason. He was wrapped in a white parchment. They say when Amir al-Mu'mineen came, he opened the parchment. He kisses Abbas on the right arm, and he kisses Abbas on the left arm.
This was enough for a mother to begin to cry. You know, there's a lot of blood and tears that have gone into this flag. This flag that you're going to raise today, there's a lot of blood and tears that have gone into it. Abbas's clothes that he wore in war was hand sewn by Zainab. And every time she sewed it, she would say that this is that brother of mine who will protect my brother Hussein. But the alam of Abbas was taught by his mother how to raise. This is why she felt, you may have noticed when Bashir gives the nida, قَدْ قُتِلَ الْحُسَيْنُ بِكَرْبَلَا. This is what Al-Baneen herself thought. How is it possible when I taught Abbas how to raise a flag? Abbas is born. Amir al-Mu'mineen kisses on the right arm and the left arm. It's at that moment Al-Baneen begins to cry. Amir al-Mu'mineen asks, what are you crying for? Reply was this. Says, I've seen that whenever there's a birth in this family, you kiss a child on the forehead. She goes, is it because he's the son of the slave that you kiss him on the right arm and the left? He says, no, this Abbas of mine is going to give his arms when it comes to the day of Ashura. At that moment, name comes. Now, what do we name him? You see, Asad is a lion, which encompasses all lions. When Amir al-Mu'mineen came to name his son, look at the way he names him. You have Layth. Layth is a lion, when he grabs his prey, he rips him apart. Right? Harith is a lion when he protects. In the same way you have Ghazanfar, which is an old lion. You have Haydar, when he roars when he attacks. You can see in front of Marhab, he was roaring, he was attacking. But they say Abbas, from Abasa, is a lion when he frowns at other lions, all of the lions run away. Amir al-Mu'mineen knew that my lion is like that when he's going to frown in Karbala, you'll see the armies will run. And this is exactly what happened on the 9th of Muharram. Do you know what happened? They say that if they weren't giving Imam Hussein one more day, Abbas goes, Imam Hussein says, Abbas, I want one more day. He goes, as he stands there, he takes his sword, he draws it on the floor, draws a line on the floor, on the ground, in the sand. He says, nobody today is going to pass this. They say Umar ibn Sa'ad gives the hukum for 10,000 archers to come. And he says, fire on Abbas. They say every archer begins to fire on Abbas. Abbas stands there, takes his sword out, and every single arrow was lying on the floor. And at that moment, this army broke. They began to retreat back. Abbas looks at the entire army, and he turns around, and he goes back to Ali Akbar, because Ali Akbar is the Jamal of Hussein, and Abbas is the Jalal of Hussein. Both of these come together. That is what Hussein is. This is why I noticed that when somebody asked Imam Hussein, said, who do you love more, Abbas or Ali Akbar? Reply was what? He says, Abbas is Aziz to me, and Ali Akbar is Habib to me. Meaning what? Both of them are the same, but one uses Asma'i Jalaliya, the other one uses Asma'i Jamaliya. Hussein's Jalal is Abbas, and Hussein's Jamal is Ali Akbar. All the arrows are lying there. Comes back. He says, Ali Akbar, I've looked at the entire army. I know exactly what they're about. He says, let me split them up into 4. I'll take half of them. You take a quarter of them. Let me finish my half first. Then I'll come and help you with your quarter. And then the other quarter will go to Sahaba Hussein and will protect them as well. Let it not be that on the day of Ashura, your father has to do anything. Let him sit there and let us do the work. And then we'll come back to your father to tell him that we're victorious. Little at that time did people know that Sayyid al-Shuhada was to take something away from Abbas. 6th Imam indicates on this. Somebody asked the Imam, tell us about your uncle Abbas. He says, my Ammi al-Abbas has Nafidh al-Basira. Amir al-Mu'mineen taught Abbas to fight.
that before even the sword came out, his eye would kill them. Nafidul, piercing vision. The ability to kill somebody in battlefield just by looking at them. Say the Shuhada came, he took that away from Abbas. It's not the fact that he didn't have a sword. We have multiple riwayat to say Abbas had his sword with him. He didn't fight, but he had his sword with him. What Imam Hussein took away was the ability for Abbas to kill somebody just by looking at them. Anyhow, say Abbas is named. After that, Abbas begins to grow. Amir al-Mu'mineen goes, he says, Zainab, you raise him. From today onwards, he'll be like your son. In Kufa, they say, Amir al-Mu'mineen once walks and he comes into the house. He sees that Abbas was tiny in the second. He was taking his first steps to walk. Zainab was holding one arm, Kulsum was holding the other. And Abbas is walking. Amir al-Mu'mineen feels happy. He begins to say, he says, today my daughters are teaching my son how to walk. Zainab replies, she says, no father, today we're learning how to walk under the shadow of Abbas. Today we're walking to learn how to walk under the shadow of Abbas. You found this connection of love between Abbas and his sister. This is why you notice Shab-e Ashur, when every mother is sitting with their child, one lady was all alone crying. And she was saying, if only I had somebody to sacrifice tomorrow. They say Abu Fadl Abbas walks into the tent of Kulthum and he says, sister, as long as Abbas is alive, you sacrifice me. He puts his head down so that she can put her hand on his head. Elderly sister puts her hand on the head of Abbas. Look, there's much to recite. And two things and that's it. The flag is going to be raised. In every single language, be it Arabic, Urdu, Farsi, everyone has the same Nahaf Abbas. Flag, Abbas, and Abbas not coming back. Different formulas of the same thing. Flag, Abbas, and Abbas not coming back. But in all three of these languages, the person they're talking to is a 4-year-old girl. Flag, Abbas is not coming back. Who's it indicating to us? A small 4-year-old girl. How heartbroken must that 4-year-old girl be when the whole world recites this, and today she's still alone in a grave in Sham. For those people who've been to the grave of Bibi Sakina, you'll know. 2024, and there's still maybe 2 people next to her grave. 1 million people, 2 million are gathering outside the shrine of Imam Hussein. Today when you go to Sakina, she's still alone today. Sometimes you think, why did Abbas feel it so much? One of the reasons may be that he knew that this girl was going to be alone after him. What is the relationship between Sakina and Abbas? It's enough to tell you this. When Abbas fell to the ground, what does he say to Imam Hussein? He says, Mawla, don't take me back because I'll feel embarrassed to look at Sakina. Right? Abbas, flag, and Alam not coming back. Ashura Day comes. A 4-year-old girl is thirsty. Thirst is breaking her. Army of Yazid is herring. What does she do? She sees her uncle and she walks towards her uncle.
And she just says one thing. She says, "Uncle, I'm thirsty." Small girl. Some of you have small girls in your house. You know Masuma. You know they're like, they don't know any better. She's thirsty. She says, "Uncle, I'm thirsty." She lifts up the container. She shakes it as empty. She puts the coldness on her lips. She puts the coldness on her face. At that moment, her uncle sees there's an opportunity for him to go into the Maktab. Comes to Sayyid al-Shuhada. He says, "You go now and tell your father to allow me to go and fight. To allow me to go and get water. I'll go and get you water." Stories in front of you. Abbas goes towards, they say, the Furat. Hey, he's not going into the Maktab. He's not there to fight. He's going towards the Furat. And as he goes, this young girl is happy. And she sits there, and she brings everyone, and she sits down with small children, and she says, "You know what, children? All of you are about to get water." Why? Because my uncle Abbas is going to get water. Says, "My uncle, you don't know how brave he is." How brave is he? And then the Fadail of Abbas, in the Battle of Siffin, they say when Malik al-Ashtar was walking, he sees Abbas was shaking. He comes to Abbas and he says to him, he says, "Abbas, what are you shaking for?" He says, "Get the opportunity for me that I can go into the battlefield." He says, "Abbas, but you're a small boy. What are you going to do?" He says, "Malik, get me the permission. Let me show the world who the Warith of Zulfiqar Ali is." Right? You want to know the Battle of Abbas? This is the Battle of Abbas. Battle of Siffin comes. The world didn't see Abbas fight. Here they saw him fight. Abbas was 13 years old. Malik smiles at Abbas. Abbas is shaking, he's getting red, he's getting angry. And Malik is smiling. He says, "Son, why are you getting angry?" He goes, "I want to go and fight." He says, "Fine, let me go and get permission for you." Malik al-Ashtar now goes. Comes to Amir al-Mu'mineen. He says, "Your son Abbas wants to fight." Amir al-Mu'mineen smiles. People are saying, "Where's Ali? Where's Ali? Why doesn't he come out? Why doesn't he come out?" At that moment, Amir al-Mu'mineen looks to Abbas. He says, "Malik, go and call him. I can see my son, but call him." Abbas comes. Says, "Father, what is it?" "Father, what would you want me to do?" He says, "I want you to cover your face. You want to fight? Go and fight. Cover your face." Covers his face. Now goes into the Maktab. In the Battle of Siffin, one by one people are coming to fight. And Abbas is killing them in the way Amir al-Mu'mineen would do. Amir al-Mu'mineen had Zulfiqar for two reasons. One of the reasons was because it was from the skies. But there are 2 points symbolizing justice. When Imam Ali killed somebody, he split them into two in such a way. One half would fall one way, the other half would fall the other way. Abbas is 13. And Abbas has the same build, they say, as Amir al-Mu'mineen. And Abbas is fighting, and Abbas is killing one by one, until they say the army of Muawiyah turns around and says, "Remove the cloth from your face, so that we can see you." Abbas remembers, he says, "My father didn't give me ijazah to move the cloth," so he doesn't move the cloth. At that moment, Amir al-Mu'mineen comes from the shadows and walks forward. As they look towards Ali, they say, "Ali, if that's you, then who is that?" At that moment, Amir al-Mu'mineen says, "Abbas, remove the cloth from your face." They say as he removed, this young boy's face was seen. They say, "Who is this?" Amir al-Mu'mineen replies, he says, "If I'm Hada, this is Abbas." That's Abbas. Abbas now, when he begins to ride to get water, you can imagine, people begin to run because they think now Abbas is here to fight. What they didn't realize was Abbas wasn't here to fight. There's a small girl there. She's called everybody. And at that moment she's saying, "Children, water's gonna come." Abbas has raised the flag. And the flag is moving. And as it goes into the distance, all the children can see is a flag. 4-year-old girl standing there watching the flag, and she's smiling. And she's saying, "In any minute now, you'll see my uncle will come back. All of you will gain water. Water's coming, children. Don't worry, it's coming." Eventually a time comes that tradition says this flag begins to fall to one side. And as the flag begins to fall to one side, Sakina sits on the floor and she puts her flask down and she says, "Children, at this moment in time, I don't want water anymore. Let me pray and you say Ameen."
She raises her hands and she says, Allah, I don't want water anymore. Just make sure my uncle Abbas comes back. That Sakina was waiting. She was waiting. Abbas didn't come back. But the tradition says this, that on Shame Ghariba, they say a woman was standing 7 paces away and her arms were tied behind her back. That woman's name was Rabab. She was watching that her daughter was running in the Maqtal close. They say when Shimmer came and he saw that this girl had earrings in her ears, all the other women had taken off their jewelry, but this girl was fumbling and she couldn't take her earrings off. They say Shimmer comes forward. When he grabs this girl by the ears, this mother falls to the ground. From the Furad there was a body. That body begins to shake. And as that body shakes, Shimmer rips the earrings from her ears. And at that moment this girl looks up. She says, oh person, I've never taken earrings off my ears. If you'd have given me some moments, I would have gone to my mother. She would have... The flag is going to be raised. This flag is going to symbolize the first of Muharram. Nights of Azar here. Nice for you to cry here. In these nights you're going to cry. You're going to cry for the ripped open chest of Ali Akbar. You're going to cry for the pieces of Qasim scattered. You're going to cry for On and Muhammad. The night of Abbas is going to come. But there's one more day that's going to come. There's one more night that's going to come. And that'll be a night when a 6-month-old baby, you're going to cry for the broken body of Hussein. You're going to cry for the slap on the face of Sakina. And you're going to continue to go until Arba'in. And then even after that. This begins the fast. But as the flag is raised, one more thing and that's it. They say Sakina wasn't watching at that moment when Yazid ordered the bodies to be trampled over. They say Sakina was at that time with her mother and she was in a state where she could barely get up because of the fact that she'd been beaten. They say when the bodies were all being trampled on, what were being trampled on? They say what they did to the body of Abbas was such. Said Mehdi Bahr al-Ulum says, he says that when water came into the grave of Abbas, I was called to come. Said Mehdi said I went. 2 times water has come. 1 time water came in the grave of Sakina, but 1 time water came into the grave of Abbas. So Mehdi Bahr al-Ulum was told to come, he went. Tradition says when he went there and he walked in, and as he was cleaning out the water, clearing out, one khadim looked towards him and he said, Agha, you recite that Abbas was a tall man. Says this grave is very small. This grave is very small. Abbas was tall. Very small. So Mehdi Bahr al-Ulum takes his mama, chucks her on the ground. He says, I wish you never asked me this question. Now that you've asked me, let me tell you the answer. It says when Abbas fell, they say whatever they had, they came. And they had these metal rods in their hand. And they were beating the body of Abbas in such a way that his rib shattered and his bone shattered. That they say that when Imam Zain al-Abidin came on the 13th, he says to Bani Asad, he says, go away from here. He says, why? He says, my uncle had a lot of ghaira, he wouldn't be able to take this. He takes a cloth, he puts it on the ground. As he picked the rib of Abbas, they say the chest collapsed. As he picked the legs of Abbas, they say the hips collapsed. He took all of those pieces together, he put it in the grave. That was when water came into the grave of Abbas. But they say when water came into the grave of Sakina,
Sayyid Mohsin Amina Amali says, he says, I was there watching when somebody asked a question. They said, Sayyid Mohsin, tell me, did you see the face of Sakina or not? He replies, he says, yes, I saw the face of Sakina. The Sakina's face when the cloth came, there's still a picture there. Says, I saw the face. Says, what did you see? He says, you don't want to know. He says, answer me, what did you see? He says, there was hair missing from the head of Sakina. Says, why? He says, Shimon would grab her by the hair and pull her. He says, but there was one more thing. He says, what was it? When I saw her face, there were 3 finger marks still on her face. He says, why? He says, Shimon's face, hands were so hard when he hit Sakina 3. جب داشت میں زہرا گرتی تھی زمین کانپتا ہائے مولا تر خالی چلی خون اگلنے لگا صحرا وحشات کا یہ عالم تھا کہ ہلتا تھا کلیجا تھی ایک قیامت سرے مقتل جو بپا تھی گونجی ہوئی صحرا میں فقط ایک صدا تھی عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو آتا Let me check.
پروار یہ سب در ہے ماتم ہے اور لوگ فقط بال بتے ہیں چل گئی آپ کے بلے ٹھیک ہے نیچے اوکے ٹھیک ہے کیا پتا کیا ہو رہا ہے کربلا چھوٹا میں موسیقی کو بول دیا وہ الگ کرنا وہ کر دیں ہم لے کے نیچے جائیں گے ہم لوگ نیچے جائیں گے کیمرہ ادھر آگے لے کریں گے کرسی اٹھا کے آگے لے کریں گے If you need to hold them apart, go back, keep it straight. وہ بھی طلب مہدی
جب شہر
سکینہ نے کہا ہے چچا، پوچھا جب شیع سے سکینہ نے کہا ہے چچا، شاہ رونے لگے تیروں سے بیٹی کو ہوا چلنی، مشکیزہ دکھا کر تھوڑا اس پہ کم زور دیتے ہیں سینے سے لگا کر علمدار اس کے مہندی وغیرہ تھوڑا ایک حسرت ہے میری بازی، کہو بھائی مجھے، ایک حسرت ہے میری بازی، کہو بھائی مجھے، ہم شکل علی بھائی کے چہرے سے کہا گوں، مولا نے ہٹا کر علمدار کے بازو، سینے سے لگا کر علمدار کے بازو، سینے سے لگا کر، تو علمدار ہے اس دین کی اب سے ہے بہن، تو علمدار ہے اس دین کی اب سے ہے بہن، مولا نے کہا زینب کو عباس کا پرچم ہاتھوں میں تھما کر علمدار کے بازو، اور محمد وال محمد صلوات صلی علی محمد
لگا کے علمدار کے بازو سینے سے لگا کے علمدار کے بازو سینے سے لگا کے ایک حسرت ہے میری غازی کہو بھائی مجھے ایک حسرت ہے میری غازی کہو بھائی مجھے ہم دیکھتے علی بھائی کے چہرے سے کہاں مولا نے ہٹا کے علمدار کے بازو سینے سے لگا کے علمدار کے بازو سینے سے لگا کے علمدار کے بازو سینے سے لگا کے شبیر بڑا روئے کٹے بھائی کے شانے مقتل سے اٹھا کے علمدار کے بازو سینے سے لگا کے علمدار کے بازو سینے سے لگا کے علمدار کے بازو سینے سے لگا کے تو علمدار ہے اس دین کی اب سے علمدار ہے اس دین کی اب سے مولا نے کہا زینب کو عباس کا پرچم ہاتھوں میں تھما کے علمدار کے بازو سینے سے لگا کے علمدار کے بازو سینے سے لگا کے علمدار کے بازو سینے سے لگا کے تو علمدار ہے اس دین کی اب سے بہن تو علمدار ہے اس دین کی اب سے بہن مولا نے کہا زینب کو عباس کا پرچم ہاتھوں میں تھما کے علمدار کے بازو سینے سے لگا کے علمدار کے بازو سینے سے لگا کے علمدار کے بازو سینے سے لگا کے شبیر بڑا روئے کٹے بھائی کے شانے مقتل سے اٹھا کے علمدار کے بازو سینے سے لگا کے علمدار کے بازو سینے سے لگا کے علمدار کے بازو سینے سے لگا کے کون دنیا میں وفا ایسی نبھائے گا فدا کون دنیا میں وفا ایسی نبھائے گا فدا بھی شدت کی اور پھینک دے پانی چلو میں اٹھا کے علمدار کے بازو سے چینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی
सदा देती रही सुनाया गाजी सर से चीनी मैं सदा देती रही सुनाया गाजी सदा देती रही सुनाया गाजी सर से चीनी मैं सदा देती रही सुनाया गाजी सुनाया गाजी तबरेज़ा सर से चीनी मैं सदा देती रही सुनाया गाजी सुनाया गाजी तबरेज़ा सर से चीनी मैं सदा देती रही सुनाया गाजी तबरेज़ा सर से चीनी मैं सदा देती रही सुनाया गाजी सदा देती रही सुनाया गाजी I need about 6 of them. But no, it's going to move. सर से चीनी मैं सदा देती रही सुनाया
غریب